تو یقیناً یہ عید اور خوشی کا دن جو ہے ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے بھرپور طریقے سے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا لیا اور اس نے وہ کام سر انجام دے کر اپنی بخشش کروا لی کہ جن کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ مہینہ آیا وہ مقصد حاصل نہیں کرتے۔ تو اصل میں یہ حقیقی عید اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا اور رمضان کا جو مقصد تھا انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا، اس کو اس نے حاصل کر لیا۔ یاد رکھیے گا، ہم روزے رکھے، ہم نے راتوں کا قیام کیا اور دیگر عبادات، اس کا ایک خاص آبجیکٹو تھا، ایک خاص مقصد تھا، اور وہ تھا کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو کہ کہیں میرا اللہ میرے اس کام سے ناراض نہ ہو۔ یہ ہے تقویٰ کہ اپنے دل کے اندر اس سوچ کو، اس جذبے کو پیدا کر لیں۔ محترم بھائیو، آج عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، لیکن آج اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو ہر شخص ہی پریشان ہے۔ ایک انسان مسلمان ہو لیکن اس کے باوجود تو پریشانی کے اندر، مسائل اور مشکلات کے اندر گھرا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، کوئی شخص جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، کوئی شخص جو ہے وہ کاروبار کی وجہ سے، کوئی شخص مہنگائی کی وجہ سے، کوئی آپس میں گھریلو ناچاکی کی وجہ سے، کوئی رزق کے اندر برکت کے خاتمے کی وجہ سے، ان تمام مسائل کا ہم شکار ہیں۔ اور ملک کی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری صورتحال کس قدر گمبھیر ہے، حالات ہمارے سامنے۔ تو محترم بھائیوں، حل کیا ہے؟ حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے اگر ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں، ہمارے معاشی مسائل ختم ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو۔ ہم دنیا کے ہر شخص سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر نہیں ڈرتے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ امام ابن المعتز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصاء۔ انسان چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑے، بڑے گناہ کو بھی چھوڑے، یہی تقویٰ ہے۔ اور زمین پر اس طریقے سے چلے جس طرح کوئی شخص کانٹوں بھری زمین پر چلتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ نہ جائے، بڑے دھیان سے اپنے قدم کو رکھتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو چھوٹا سمجھ کے ہوئے اختیار نہ کرے، کیونکہ پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے رمضان کا اور عید الفطر کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ فرمانے لگے کہ تقویٰ، کیا تمہارا گزر کبھی کسی خاردار رستے سے ہوا ہے؟ تو وہ سائل کہنے لگا جی بالکل ہوا ہے۔ پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اپنی کپڑوں کو سمیٹ کر اور بڑا بچ بچ کر گزرتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے، گناہ ہم میں سے ہر ایک کو ہی پتہ ہے کون سا کام گناہ کا کام ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے وضاحت بھی کر دی۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، الاثم ما خاف فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہے۔ انسان ڈنڈی مارتا ہے، کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے، یا کسی طریقے سے حلال حرام کا، اس کو دل ضرور گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہے۔ جھوٹ بولنے سے پہلے انسان کا دل ضرور گواہی دیتا ہے۔ وحی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا پر مسجد جائے نہ جائے، لیکن اس کا دل ایک مرتبہ ضرور کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد نماز کو
چھوڑنا یہ گناہ کا بات ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ انسان ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے عمل کے بارے میں پتہ چلا جائے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں میری نام کٹ جائے گی، تو یہ بھی ایک گناہ کی پہچان بتائی گئی ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں سے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں پھر حیا نہ رہے تو تم جو مرضی کرتے رہتے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ ہو، عبادت ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہمارے گھریلو مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام تو سر انجام نہیں دے رہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ ہمارا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے، یعنی ہمارے دل کے اندر اگر سب سے زیادہ محبت ہو تو وہ اللہ کی ہوگی۔ ہم اگر نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، موت اور زندگی کا مالک و مختار سمجھے تو صرف اللہ کو۔ ہم اگر ہمارے اوپر بیماری آ جاتی ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمارے اوپر مشکلات ہوں، آسانیاں ہوں، ہم مدد میں کسی کو پکاریں تو صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے اندر کتنی کوتاہی ہے۔ ہمارا اگر توکل ہو تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے، جس طرح وہ پرندے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں کہ گھر سے جب وہ نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، لیکن شام کو واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ اور اسی طریقے سے جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے اندر ہم سستی نہ کریں۔ دیکھیں، ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ نماز پڑھنا دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور یہ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، سال کے 12 مہینوں میں فرض ہے۔ روزے ہم بسا اوقات رکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ رمضان کی عبادت ہے اور نماز پورے سال کی عبادت ہے۔ تو اس لیے نمازوں کی اصلاح یہ بالخصوص ہم نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ رمضان کا مہینہ گزر گیا، بس اب نمازوں کی بھی چھٹی ہوگی۔ یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے جہاں پر فضیلتیں بیان کی ہیں نماز پڑھنے والے کی، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والے کا انجام فرعون، حامان اور قارون جیسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے، وہ حلال کے اوپر ہے یا حرام کے اوپر مبنی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جس شخص کا حرام کمائی اس کے اندر شامل ہو گئی تو اس کی کوئی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص بڑا گڑگڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جواب آتا ہے کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس سب کچھ حرام کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ یہ محنت کر کے کمانا، یہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ امت محمدی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کی سنتوں پر عمل کرے۔ دیکھیے، میں دوسروں کو کیا کہوں، میں اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہوں، میں اپنے چہرے مہرے کو دیکھوں، میں اپنے لباس کو دیکھوں، میں اپنی وضع قطع، اپنے چال ڈھال، ہر چیز میں میرے اندر محمدی رنگ نظر آنا چاہیے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے قیامت کے دن جامع کوثر نصیب ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی آپ کی سیرت پر، آپ کے نقش قدم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ تقویٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک حکم دیا ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو پھر تم اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو جس طریقے سے جاہلیت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔
تو آج خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے، بالخصوص جہاں پر دیگر عبادات سر انجام دینی ہے وہیں پر اپنی پردے کا اہتمام کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا کہ جب آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے باہر خواتین اور مردوں کا اختلاط ہے تو آپ نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ رستے کے کناروں پر چلیں، مردوں کو حکم دیا کہ وہ رستے کے درمیان میں چلیں۔ عیدگاہ کے لیے عورتوں کو حکم ہے کہ وہ عیدگاہ میں آئیں، اور جب صحابیات نے عرض کی کہ اللہ کے نبی کسی کے پاس جو ہے وہ اوڑھنی نہیں ہوتی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بغیر اوڑھنی کے آ جائیں یا اسی طریقے سے بن سور کے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر کے آ جائیں، بلکہ فرمایا کہ اپنی کسی مسلمان بہن سے عاریہ تک وہ بڑی چادر لے لیں تاکہ ان کے جو پردے کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عصمت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ قیامت کے دن جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہم نے ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو واقعاتاً یہ عید ہمارے لیے واقعاتاً عید ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم پر راضی ہو جائے گا۔ تو ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور آخر میں یہ بات کہ صحابہ کرام کا ایک عمل اس میں ملتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو ملا کرتے اس دن تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہمارے بھی نیک عمل قبول فرمائے اور آپ کے بھی نیک عمل قبول فرمائے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی زبان میں کہتے ہیں عید مبارک، اگر ہم یہ الفاظ کہنے لگ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کو بہترین دعا ہے، ایک دوسرے کو بہترین دعا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم خود عید کی خوشیاں منا رہے ہیں وہیں پر ہم اپنے قرب و جوار میں جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو ان عید کی خوشیوں کو اس طریقے سے نہیں منا سکے، ہم ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں اور ان کے ساتھ اگر ہمیں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا پڑے تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کا بھی حق رکھا ہے۔ اور یہی اسلام کی ایک حسن ہے کہ اسلام تمام اپنے ماننے والے کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ آج ہم جس طرح سب کے اندر کوئی امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کہیں تو میرا مسلمان بھائی ضرورت مند ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے واقعتاً باعث سعید اور باعث سعادت بنا دے، اور اللہ